اللہ تعالیٰ نے کوفے کا سفر کیا۔ تاریخ کا معاملہ ایسا تھا کہ ادھر آپ سفر کے لیے نکل رہے تھے، ادھر آپ کے بھیجے ہوئے چچا زاد بھائی امام مسلم کو گورنر ہاؤس کی چھت پر ذبح کیا جا رہا تھا۔ ان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، بعد میں انہیں بھی شہید کیا گیا۔ ادھر سے رخصت ہو کر کے مقام حاضر پر امام حسین پہنچتے ہیں۔ اپنے ایک معتمد قاصد حضرت قیس بن مسعود فیداوی کو آپ نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پہنچے تو راستے ہی سے گرفتار ہو گئے، ابن زیاد کے دربار کوفہ پہنچائے گئے۔ اس نے کہا کہ قیس میں تجھے چھوڑ دوں گا، چھوٹی سی شرط ہے مان جا۔ تو کہا کہ مجھے تو کہا گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ جا اور جا کر کے امام حسین کو، مولا علی کو، ان کے خاندان کو گالی دے مارنا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ قیس نے کہا کہ پہلے گورنر ہاؤس کے چھت پہ پہنچاؤ تو صحیح۔ پہنچا دیا تو کہا کہ نیچے مجمع بھی تو ہونا چاہیے بھائی، بات رکھے تو کون سنے گا، کوفہ والوں کو بلاؤ۔ سارے کوفہ والے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد قاصد قیس بن مسعود فیداوی گورنر ہاؤس کے چھت پر کھڑے ہوئے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، کوفہ والے کان کھول کر کے سن لو، اس وقت روئے زمین پر حسین بن علی سے زیادہ فضیلت والا کوئی موجود نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا آپ نے، کوفہ والے کان کھول کر کے سن لو، اس وقت پوری روئے زمین پر تنہا امام حسین نبی کے نواسے کی صورت میں موجود ہے، اور کوئی دوسرا نبی کا نواسا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا جنہیں مصطفیٰ جان رحمت نے شہر علم کا دروازہ کہا، ان کی فضیلتوں کا کیا کہنا، جنہیں فاتح خیبر کہا گیا، جنہیں حیدر کرار کہا گیا، جنہیں خدا کا شیر کہا گیا، وہ مولا علی کی مقدس ذات یعنی تاریخ و توصیف فرمائی۔ ابن زیاد نے فوجیوں کو بھیجا، کہا بھیجو۔ آ کر فوجیوں نے پکڑا، کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا جو کرنا ہے کرو، مجھے جو کرنا تھا میں نے کر دیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگا؟ تو کہا او ذلیلو، سوراخوں میں بھی چھپ جاؤ گے تب بھی موت کا پنجہ پہنچ جائے گا۔ میں نے سوچا موت گلے ملنے والی ہے تو کیوں نہ محب اہل بیت کا نعرہ لگا کر کے دنیا سے جاؤں گا، تاکہ یہ قصیدہ دنیا میں گونجتا رہے کہ علی کے چاہنے والے، نبی کے آل سے محبت کرنے والے نہ ابن زیاد کی ننگی شمشیروں سے ڈرے، نہ گورنر ہاؤس کی بلندیوں سے ڈرے، نہ کوفہ کے ایوانوں میں دشمنوں کے نرگے سے ڈرے، بلکہ وہاں بھی نعرہ لگا کر اگر موت کو گلے لگایا ہے تو یہ حسینی کردار آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے امام علی مقام کو خبر ملی کہ آپ کے قاصد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ گرد کی اور آگے بڑھتے ہیں، میں سمیٹ کر کے بات لانا چاہ رہا ہوں جہاں پہنچانا ہے آپ کو۔ راستے میں پہنچے تو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی، شہزادوں کے شہادت کی خبر ملی، حضرت قیس کے شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے انا للہ پڑھا، سفر جاری رہا اور آگے بڑھے تو ہم نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام کا راستہ گھیر لیا اور کہا کہ آپ بیچ کا کوئی راستہ اختیار کر لیجئے جو کوفہ کی طرف اور مدینہ کی طرف نہ جاتا ہو۔ آپ چلے کچھ دور چلتے رہے، لیکن ابھی آپ لگی ہی تھی سواری پر کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں، موت ان کی طرف پڑ رہی ہے۔ آپ نے آنکھ کھولی اور بار بار انا للہ پڑھا۔ اس کے بعد پھر حر نے کہا کہ اب یہیں رک جائیے، آگے جانے کی ضرورت نہیں جب تک حکومت سے کوئی نیا فرمان جاری نہ ہو جائے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ